اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری یہ تقریر، یہ درس، یہ کلاس لیسن نمبر 100 ہے۔ الحمدللہ 100 درس ہمارے آج کی تاریخ سے ملا کے ہو جائیں گے اور ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے بچوں تک کوئی دین کی باتیں پہنچ جائیں، کچھ معلومات مل جائیں، اور وہی ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ تو عزیزو، ہماری گفتگو بغیر کسی تمہید کے آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ گزشتہ کلاس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک دیا ہوا ہے، ایک ڈیوائن سپارک دیا ہوا ہے، ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ہر انسان کے دل میں۔ اس ڈیوائن ایلیمنٹ کو ہمیں اگنائٹ کرنا ہے اپنے اعمال صالح کے ذریعے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ ایکشن جو ہمیں اپنی منزل حقیقی تک پہنچائے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر میں ایک جملہ برابر عرض کیا کرتا ہوں میرے مجلسوں میں اور میرے درسوں میں بھی، اللہ کو کام کرنے والے پسند ہے، صرف دعوے کرنے والے پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہمارے شیعوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو نسلی شیعہ ہے، دوسرا وہ ہے جو فصلی شیعہ ہے، تیسرا وہ ہے جو اصلی شیعہ ہے۔ نسلی شیعہ کیا ہے؟ یا نسلی مسلمان کہہ لیجئے کہ میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، میرا باپ بھی شیعہ، میرا دادا بھی شیعہ، میں بھی شیعہ، یہ کہنے والا۔ یا کوئی گاؤں میں مہمان آ گیا، لے جا کے دکھا، دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسجد؟ کہاں؟ یہ ہمارے دادا نے بنوائی۔ یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پردادا نے بنوایا۔ یعنی باپ دادا کی بنائی ہوئی چیزوں پہ فخر کرنے والا، یہ ہے نسلی مسلمان یا نسلی شیعہ، کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹوورڈس اسلام؟ آپ نے کیا کیا؟ اللہ انہیں ان کے عمل کے حساب سے جزا دے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ یہ ہے نسلی مسلمان یا نسلی شیعہ۔ اس کا دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسرا ہے فصلی مسلمان یا فصلی شیعہ، سال بھر خاموش رہے، جہاں محرم سفر آیا تو بولنے لگے، وہ بھی اختلاف کی باتیں۔ ہمارے گھر پہ پہلے مجلس ہوگی، تمہارے یہاں بعد میں ہوگی۔ ہماری انجمن پہلے نوحہ پڑے گی، تمہاری انجمن بعد میں نوحہ پڑے گی۔ اس طرح کی چیزیں۔ یا پھر دوسری مثال یہ دے دوں کہ سال بھر کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے، نہ مجلسوں میں نظر آئے، جہاں رمضان آ گیا ٹوپی پہن کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، یا جہاں عید آئی تو نظر آئے عید کی نماز میں۔ جو پنجگانہ نماز جو واجب ہو اس میں کبھی نظر نہیں آئے۔ یہ فصلی شیعہ یا فصلی مسلمان۔ یہ موسمی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ایک موسم میں ایک پھل آتا ہے، دوسرے موسم میں نہیں آتا ہے۔ دین کو ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصلی مسلمان کون ہے؟ اصلی شیعہ کون ہے؟
امام سے پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کبھی دکھاوا نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ذات سے کبھی کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل چیز۔ ہارون کی مسجد بن رہی تھی، بہت خوش تھا ہارون، بہت زبردست مسجد بنوا رہا تھا، ایران سے کاریگر بلائے، قالین یمن سے منگوائی، اور رنگ و روغن کرنے والے سعودی سے بلائے، مزدور حبش سے بلائے، اور بہترین مسجد بن رہی ہے، لوگ بھی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ اس دن جو مسجد کی افتتاح تھی، ریبن کٹنگ تھی، ہارون آیا، بڑا خوش تھا، دیکھا کہ سب ہاتھ اٹھا اٹھا کے تعریف کر رہے ہیں، لیکن بہلول دانا خاموش ہے۔ کہا بہلول تم کیوں خاموش ہو؟ کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس میں کمی کیا ہے۔ ہارون نے کہا اچھا، سب تعریف کر رہے تو کمی ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو نے کمی نہیں بتلائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا ہاں کمی نظر آ گئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس میں میرے نام کا پتھر نہیں ہے، تم میرے نام کا پتھر لگا دو۔ کہا واہ، مسجد میں بنواؤں، پتھر تیرے نام کا ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا کہ یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو مسجد اللہ کی بنا رہا ہے یا اپنی بنا رہا ہے، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آغا قاضی طباطبائی ایک عالم دین گزرے ہیں، اور لوگ بڑی عزت کرتے تھے ان کی۔ ان کے زمانے میں قاسم نام کا ایک نوجوان تھا جو ہر ایک کی نقل کرتا، ہر ایک کا مذاق اڑاتا، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا، بڑا بدنام قسم کا انسان تھا، لیکن وہ بھی آیت اللہ قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا، احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا جب وہ آتے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو کھڑا ہو گیا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھ جایا کرو اور نماز شب پڑھ لیا کرو۔ حیران ہو گیا کہ میں تو صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ نماز شب کی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وعدہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی دن سے وہ نماز شب پڑھنا شروع کیا، نماز لیل۔ اس نے قاسم کے پورے فطرت کو چینج کر دیا، نیچر بدل گیا قاسم کا۔ نماز شب بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ جو نماز شب پڑھتا ہے اس کی قربت اللہ سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ کے قریب ہو گیا تو ائمہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز شب نے قاسم کی زندگی بدل دی۔ اس کے بعد وہ آغا قاضی طباطبائی کا بہترین شاگرد بن گیا، اور اتنا زبردست عالم دین بنا کہ لوگ اس کا جھوٹا مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، تاکہ ان میں اس کے تاثیر پیدا ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ ایک نماز شب نے انسان کی زندگی بدل دی۔ تو میں نے پچھلے کلاس میں وعدہ کیا تھا، ایک نماز آج کی اس تقریر میں، اس کلاس میں آپ کو تحفہ دوں گا، وہ ہے نماز عسر۔ عسر کہتے ہیں مشکلات کی وجہ سے جب سارے دروازے بند ہو جائے، کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کا، تو اس وقت ائمہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز عسر کی نیت سے پڑھو، کہ نماز عسر پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ بہترین وقت زوال کا وقت ہے، ویسے صبح کی نماز کے بعد بھی بہترین وقت مانا جاتا ہے، اور وہ بھی نہیں ملا، میسر نہیں ہو رہا ہے وہ وقت بھی، تو کوئی بھی وقت آدمی پڑھ سکتا ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ بزنس میں رکاوٹیں آ گئی، ہیلتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے جا رہے، اولاد دور ہوتی چلی جا رہی، جب بھی ایسی چیزیں ہوں اور جہاں انسان کی کوئی دعا قبول نظر نہیں آتی، اس وقت یہ نماز بہترین نماز ہے۔ 2 رکعت نماز عسر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں 1 الحم 1 قل اللہ، اور سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا سے 3 آیتیں۔ اس کے بعد رکوع، کھڑے ہو جائیں، سجدے
پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سورہ الحم پڑھیں گے، پھر قل اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ نشر، علم نشرح لک صدرک، یہ سورہ پڑھ لیں گے، یعنی سورہ الحم، سورہ قل اللہ، علم نشرح کا سورہ، اس کے بعد قنوت، رکوع، سجود، تشہد، سلام، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہماری جو کوشش ہے یہ چھوٹی سی، اس کو قبولیت کا درجہ ملے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما پروردگار، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور اس چیز کو آپ آگے بھی بڑھائیں، اور اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو کافی کام کی باتیں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔